زندگی میں دین کا کردار کیا ہے، اس کو اجاگر کیا جائے۔ وٹ از دا رول آف ریلیجن ان دا ہیومن لائف؟ اس سوال کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ دین کو کسی بھی زمانے میں دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ دین کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ انسانیت کی تہذیبی، فکری، روحانی اور معاشرتی ضرورت پوری کرے، اور دین کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ زمانے کے اٹھتے ہوئے سوالات کا تسلی بخش جواب پیش کرے۔ لیکن افسوس کہ جس عصر اور جس عہد میں ہم جی رہے ہیں، یہاں ہمارا دینی فہم یہ دونوں کام کرنے سے قاصر نظر آ رہا ہے۔ دین قاصر نہیں ہے، دین کامل ہے، مکمل ہے، لیکن جو ہمارا دینی فہم ہے اس کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہ عصر حاضر کی ضروریات پوری بہت سے مقامات پہ نہیں کر پا رہا۔ دین متین کو اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس سے دینی طبقے کی صحیح نمائندگی نہیں ہو رہی، اور عصر حاضر میں ان دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیو ریلیجیس آرڈر کی ضرورت ہے، جسے عربی میں تجدید الخطاب الدینی کا نام دیا جاتا ہے۔ دین کو پیش کرنے کے ہمارے انداز میں، ہماری پریزنٹیشن میں جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین اور زندگی دونوں کے درمیان گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ زندگی کا سفر رک نہیں سکتا، بلکہ جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگی کا سفر جاری ہے، اور ہر آنے والا لمحہ نئے نئے حوادث جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں۔ میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا، جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ تو زمانہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، نئے نئے مسائل اٹھ رہے ہیں، قضایا فقہیہ معاصرہ، کنٹمپریری ایشوز سامنے آتے چلے جاتے ہیں، اور جس رفتار سے زمانہ اور زندگی بڑھ رہی ہے، دینی فہم اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ پا رہی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی فہم اور اپنے ذہن کے اعتبار سے ابھی بہت پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ زمانے کی رفتار کا ساتھ نہیں دے پا رہے، اور نئے نئے مسائل کا جواب دینے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ آپ اگر کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں اور وہاں آپ دین کے مختلف موضوعات کے متعلق کتابیں اٹھا کے ان کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 70 سال کا تقریباً گیپ نظر آ رہا ہے۔ یعنی آپ کو تشریحات کے اوپر سب سے آخری جو کتاب نظر آئے گی وہ آج سے ممکن ہے 50 سال پہلے لکھی گئی، 70 سال پہلے لکھی گئی، اور بہت سے موضوعات میں اس طرح کی اچھی تحقیق سامنے نہیں آ رہی، اس طرح سے حلول نہیں پیش کیے جا رہے، سولوشنز نہیں دیے جا رہے۔ فقہ السنہ آج سے 70 سال پہلے لکھی گئی، السنہ و مکانتها فی التشریع الاسلامی 90 سال پہلے لکھی گئی، ریاض الصالحین اور اس کی شروحات 70 سال پہلے لکھی گئی۔ تو کتب پرانی ہے، فکر میں تجدید کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف موبائل اپلیکیشن ہر دن اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں تو نئے نئے پروگرامز اور سافٹ ویئر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اے آئی آ چکا ہے، چیٹ جی پی ٹی آ چکا ہے، ہر لمحہ نئے حوادث سامنے آ رہے ہیں، اور دینی فکر اور فہم کو بھی اسی رفتار سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی مثال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمائی، سیبعث اللہ علی رأس کل مئۃ من یجدد لها امر دینہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں ایسے افراد کو بھیجتا رہے گا کہ جو دین میں تجدید کا کام کرتے رہیں گے۔ تو تجدید شخصیات بھی کر رہی ہیں، تجدید ادارے بھی کر رہے ہیں، اور یہ تجدید کا عمل جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔